रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बलद की आयत नंबर 6 से आयत नंबर 10 तक का मुतालिया करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, मैंने ढेरों माल उड़ा दिया। अहलक्तु का मतलब होता है उड़ा देना, लुटा देना, मतलब यूँ जैसे हम कहते हैं ना पानी की तरह बहा देना, पानी की तरह बहा दिया, परवाह ही ना की, माल इतना ज़्यादा था कि अंधा लुटाया। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा दिया। पहले जो इससे पिछली आयत थी उसमें था अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या उसने ये समझ रखा है कि इस पर कोई काबू ना पा सकेगा, यानी पहले उसकी सोच की बात की जा रही थी। अब अयहसबु से यक़ूलु पे बात आ गई है, यानी वो तकब्बुर जो उसकी सोच में था, उसके दिमाग में था कि ये सब कुछ मेरा है, ये मैंने ही बनाया है, अब वो उसकी ज़बान पे भी आना शुरू हो गया है, उसके अमल में भी ढलना शुरू हो गया है। और ये जो माल अंधा लुटाने की बात है, यहाँ पर माल खर्च करने की बात नहीं है। माल खर्च करने का मतलब होता है कि आप माल को ज़रा नाप तोल कर देख भाल कर दे रहे होते हो, लेकिन यहाँ पर माल लुटाने की बात हुई है तकब्बुर में, यानी उसको ढेर सारा माल था जो उसने हलाक कर दिया। यहाँ कहने वाले को अपनी मालदारी पर बहुत फ़ख्र है। और लुबदा का मतलब होता है कि ढेर। लुबद, ये लिबद लफ्ज़ होता है कि बहुत ही कोई लिक्विड जैसी चीज़ हो, स्टिकी चीज़ हो, ग्लू जैसी चीज़ हो, और वहाँ से लफ्ज़ लुबदा निकला है कि उसको फिर एक दूसरे के ऊपर लगा पाइल अप करके एक पूरा ढेर बना दिया जाए, स्टक कर दिया जाए एक दूसरे के साथ। उसके पास इतना पैसा है कि उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अंधा लगाने से मुराद ये शादी ब्याह और ऐसी इवन गम की भी कोई हो जगह, जैसे कोई फोतगी हो तो वहाँ पर कुलखानी वगैरह के नाम पर हज़ारों लाखों रुपए लगा देना, हॉल्स बुक करवा के इस तरह। और जो आपका वो बेसिक पर्पज़ हो ना, वो ये हो कि मैंने नमूदो नुमाइश करनी है। हम बीइंग मुस्लिम, इस आयत के बाद अब हमें भी अपने मामलात में बहुत कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि इवन अगर हम कोई कपड़ा ले रहे हैं, कोई जूता ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हमारी पैसा लगाते हुए इंटेंशन, हमारी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि लोग देखेंगे तो सराहेंगे। हमने तो घर के अंदर रहना है, घर के अंदर के कंफर्ट को देखेंगे ना। जो बाहर हम ऐसे ही करोड़ों रुपए लगा देते हैं बाहर की रेनोवेशन पे, बाहर दीवारों पे भी टाइल्स लगा देते हैं और इस तरह के डेकोरेशन पीसेस लेके आते हैं जिनका हमारे दिली इत्मीनान या हमारी फ़िज़िकल कंफर्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ये हम अंधा पैसा दूसरों को दिखाने के लिए लगा रहे होते हैं। हम महंगे से महंगे हॉल बुक करवा रहे होते हैं। हम खाने की जो डिशेज़ होती हैं, मेन्यू होता है, उसमें मल्टी डिशेज़ सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि देखने वाला कहे कि इसने कितना पैसा लगाया है। इन पर्पज़ हमारा कभी भी दोस्तों को, रिश्तेदारों को अपनी नमूदो नुमाइश दिखाना नहीं होना चाहिए। इस हद तक हमें इस चीज़ में कॉन्शियस होना चाहिए कि इस आयत का एक मतलब ये भी हो सकता है कि कभी कभार हम किसी के पास जाते हैं कि फ़लाँ गरीब है, उसके लिए आपके पास कोई पैसे हैं, तो आगे से कोई हमें ये कह दे कि यार मैंने तो अभी अभी घर बनाया है और मेरे इतने लाख रुपए इस घर पे लग गए, तो अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह की बात भी नहीं करनी चाहिए कि आपने एक दुनियादारी की चीज़ पर इतना पैसा लगा दिया और आप वो दूसरे को बता भी रहे हो अपनी एक तकब्बुर में, अपना एक रौब जमाने के लिए, और एक नेकी के काम के लिए आपके पास पैसा नहीं है। और जो कुरैश मक्का थे, वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जब साजिशें करते थे ना, तो वो इसी तरह माल को हलाक करते थे, अंधा माल लगाते थे। और इवन फिर जब उनके किसी कबीले के सरदार बनने की बारी होती थी, तो वो ये कहा करते थे कि मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है तो तुम मुझे लीडर बना दो। तो कभी भी माल को अल्लाह के रास्ते के अलावा यूँ ख़र्च नहीं करना चाहिए, रियाकारी में नहीं पड़ना चाहिए, वरना अहलक्तु मालन लुबदा कि ये कुरैश मक्का की उस सेंस में आ जाएगा कि जो तकब्बुर में कहते थे कि हमने ढेर सारा माल हलाक कर दिया। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, अयहसबु क्या वो समझता है, अल्लम यरहु अहद कि किसी ने उसको नहीं देखा। तो
یہاں پر ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ٹھیک ہے اس سے جو یہ مال یوں اپنا لگا رہا ہے دنیا کی نمود و نمائش میں، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ قارون کے خزانے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے قارون تباہ ہو گیا، تو اس پر اس کا کوئی بلیو نہیں ہے، اس کے پرانی چیزیں دیکھ کر بھی، فرعون کی ممی دیکھ کر بھی اسے اگر اس پر یقین نہیں آ رہا، تو کیا وہ خود کو نہیں دیکھ رہا کہ اس کے پاس یہ مال ہمیشہ سے تو نہیں تھا نا، کسی سورس سے تو آیا ہے، تو کیا یہ اس کے پاس ختم نہیں ہو سکتا؟ یہ مال جو دینے والا ہے وہ اسے لے نہیں سکتا؟ تو اس کو اس چیز کی ہرگز پرواہ نہیں ہے کہ کوئی تو اس کو ہر وقت آبزرو کر رہا ہے، ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس نے کیا پچھلے پارے کی یہ آیت کبھی نہیں سنی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ میں اس دنیا میں اگلی آنے والی اپنی زندگی کے لیے کچھ جوڑ لیتا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ پچھلی آیت کے ساتھ کتنا گہرا کنیکشن ہے نا۔ جب کوئی انسان اپنی آنکھیں دیکھے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ذات تو ہے جس نے اسے یہ آنکھیں دیں، تو کیا جس نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے کیا وہ خود نہیں دیکھ سکتا ہوگا؟ اور یہ جو آنکھیں دو ملی ہیں ہمیں، کیا ہم اس کی کوئی قیمت دے سکتے ہیں؟ اگر ہم سے یہ آنکھیں لی جائیں تو ہم اپنی ہر چیز دینے کو تیار ہو جائیں گے، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے کہ ہماری یہ آنکھیں ہمیں کسی طرح واپس مل جائیں۔ تو کیا ہماری ان دو آنکھوں کی کوئی قیمت ہے ہمارے پاس؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان اور دو ہونٹ کا ذکر جب آیا ہے تو یہ کہ زبان سے ہم بولتے ہیں۔ تکبر کرنے والے نے کہا کہ میں نے اپنا مال ہلاک کیا، تو اس نے اپنی زبان سے ہی بولا، تو اس کو دو ہونٹ بھی دیے گئے تھے کہ وہ ان ہونٹوں سے اپنی اس زبان کو قابو میں رکھتا، اپنے اس تکبر کو قابو میں رکھتا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو زبان اور ہونٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر دیے ہیں تو یہ علم اور عقل کے ذرائع ہیں۔ یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ زبان علم اور عقل کے ذرائع ہیں، سوچنے سمجھنے کے ذرائع ہیں۔ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں پروسیسنگ ہوتی ہے، الفاظ بنتے ہیں، پھر ہماری زبان سے ہم بولتے ہیں، اور وہ جو ہونٹ ہیں ہمارے وہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم نے کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں ہم نے یہ چیزیں، یہ نعمتیں نہیں دی تھی کہ تم اپنی عقل کو تھوڑا استعمال کر لیتے، صحیح اور غلط کا فرق سمجھ سکتے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بہت خوبصورت آیت، اور اس آیت کی تفسیر پڑھنے کے بعد ہمیں ٹرو سینس میں اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن پاک کس طرح سے معجزہ ہے جو دو الفاظ میں اتنے بڑے بڑے مضمون کو سمو دیتا ہے۔ پہلے اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے۔ اس میں اب دو تین امپلیکیشنز ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ میں۔ ایک تو پہلے ہم ورڈ بائی ورڈ مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ ہدایت، ہدایت کا لفظ جب آتا ہے نا، رہنمائی ہم کامن لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہمیں دکھایا بھی جا رہا ہے، اس کی طرف لے جایا بھی جا رہا ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے سہولیات بھی ہمیں دی جا رہی ہیں۔ یعنی صرف راستہ دکھایا نہیں جا رہا، وہاں تک پہنچایا بھی جا رہا ہے، اور اس راستے پر چلنے کے لیے سہولیات بھی دی جا رہی ہیں جب تک ہم منزل پر نہ پہنچ جائیں۔ یہ ہو گیا ہدایت کا ایک مطلب۔ اور نجد کیا ہوتا ہے؟ نجد کو آپ یوں لیں کہ ایک پہاڑ ہے اس کا مطلب، اور ایسا پہاڑ جس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، بالکل صاف پہاڑ ہے، تو اس پر آپ کو صاف راستہ نظر آئے گا نا۔ جب آپ نیچے سے کھڑے ہو کر ایسے پہاڑ کی طرف دیکھیں، اونچے پہاڑ کی طرف جس کے اوپر سبزہ نہیں ہوگا، تو آپ کو صاف راستہ نظر آئے گا۔ تو نجد سے مطلب ایک ایسا پہاڑ ہے۔ اور جب نجدین کہہ دیا جاتا ہے نا، تو اب یہاں سے مراد اس پہاڑ پر دو راستے ہیں۔ ایک راستہ جو شروع میں مشکل لگ رہا ہے لیکن جیسے جیسے اوپر جا رہا ہے، اوپر جا کے آسان ہو جائے گا، اور دوسرا راستہ جو شروع میں بہت آسان ہے لیکن جب اوپر جا رہا ہے تو بہت پیچیدہ اور مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم انسان کی فطرت کیا ہے؟ ہم انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا راستہ، تو ہم جو شروع سے آسان ہوتا ہے نا، ہم اس کو چن لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آگے دیکھی جائے گی۔ یہی انسان کی فطرت ہے نا، اور انسان پھر ایسے ہی کرتا ہے۔ اگلی آیات میں ہم اس کی تشریح بھی دیکھیں گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ میں ایک اور امپلیکیشن یہ ہے، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھائے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ
ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو اس لیے ہمیں جھوٹ سچ کا پتہ تھا، حلال حرام کا پتہ تھا. تو جو ہندو فیملی میں یا عیسائی فیملی میں یا کسی اور مذہب کی فیملی میں پیدا ہوگا تو اس کا کیا قصور، وہ تو وہاں پیدا ہو گیا تو اب وہ وہاں ویسے ہی رہے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی نیچر میں اس کی ایک پروگرامنگ کر دی ہے، اس کے اندر سارا کچھ ڈال دیا ہے، حلال حرام کی تمیز ڈالی ہوئی ہے. جیسے چھوٹی سی اگزامپل لیتے ہیں کہ اگر انسان پہلی دفعہ جھوٹ بولتا ہے نا، ہم جو پروفیشنل جھوٹ بولنے والے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، کوئی انسان سچا ہے لیکن پہلی دفعہ جب جھوٹ بولنے لگا ہے نا تو اس کی باڈی میں چینجز ہوں گے، اس کا بی پی ہائی ہوگا، اس کا جو آواز ہے وہ اونچی ہوگی، اس کے جو بال ہیں نا جسم کے وہ کھڑے ہو جائیں گے. یعنی اس کی پروگرامنگ نہیں تھی جھوٹ بولنے کی، انسان کی فطرت میں نہیں تھا جھوٹ بولنا. اس میں مسلمان یا غیر مسلمان کی بات نہیں ہے. کوئی بھی انسان جب پہلی دفعہ جھوٹ بولے گا، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو جھوٹ کو حمایت کرتا ہو، جھوٹے کو سراہتا ہو کہ واؤ اس نے بہت اچھا کام کیا. ہندوؤں، انگریزوں، کسی کی بھی مووی اٹھا کے دیکھ لیں، ولن کو اینڈ پہ مارا ہی جاتا ہے. یعنی ہر انسان میں یہ بات ہے کہ وہ حق اور جو باطل ہے اس کے درمیان ایک تمیز کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسے راستے دکھائے ہیں. زندگی میں اس کے سامنے بار بار ایسی چیزیں آئیں گی جو اس کو حق کی طرف بلائیں گی. اب یہ انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اس حق کو دیکھتا ہے یا نہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی سنگر کبھی اس طرح چینج ہو سکتا، جیسے ہم نے جنید جمشید کو چینج ہوتے دیکھا. ان کے اندر حق اور باطل کی تمیز تھی. جب حق ان کے سامنے بار بار آیا تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس پر وہ چلے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی بھی کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس طرح رہنمائی کرے، ہم سب کو حق کا راستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نجدین آگے آیات میں کس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرمائے. رمضان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان، اس ماہ مبارک کی تمام نیکیاں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.